الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے متعلق ضروری اور عام معلومات آپ حضرات کی گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے سب حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ فتح مکہ کا جو آغاز ہوا تھا یا اس کی بنیاد بنی تھی، وہاں سے ہم اس کا آغاز لیں گے تو فتح مکہ کی تکمیل تک انشاءاللہ العزیز ہم نے جانا ہے۔ بنو بکر نے کس کی قیادت میں بنو خزاع پر حملہ کیا تھا؟ نوفل بن معاویہ کی قیادت کے اندر۔ یہ حملہ بنو بکر نے کب کیا تھا؟ شعبان 8 ہجری میں۔ بنو خزاع اس وقت کدھر خیمہ زن تھے؟ وطیر نامی ایک چشمہ پر۔ قریش نے کس کی مدد کی تھی؟ قریش نے بنو بکر کی مدد کی تھی۔ بنو خزاع نے مکہ کس کی پناہ لی؟ بدیل بن ورقہ خزاعی اور ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھر کے اندر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا جو حلیف بنے تھے وہ بنو بکر بنے تھے، جبکہ بنو خزاع یہ مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور معاہدے کے مطابق ایک دوسرے پر حملہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر لیا تو قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کی ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوگی۔ بنو خزاع نے پھر بدیل بن ورقہ خزاعی اور ایک آزاد کردہ غلام کے گھر کے اندر پناہ لی تھی۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر مدینہ کون آیا تھا؟ عمر بن سالم خزاعی یہ فوری طور پر مدینہ آیا اور آ کر حضور کو اس نے اطلاع دی کہ اس طرح بنو بکر اور قریش نے صلح حدیبیہ کی مخالفت کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بنو کعب کی مدد کی گئی ہے؟ آسمان کی طرف چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ عمر بن سالم خزاعی کے بعد کس کی قیادت میں وفد مدینہ آیا؟ بدیل بن ورقہ کی قیادت کے اندر ایک وفد مدینہ آیا تھا۔ قریش نے تجدید صلح کے لیے مدینہ کس کو بھیجا؟ یعنی اب وہ سمجھ گئے صلح حدیبیہ ختم ہو گیا، اس لیے اس کی تجدید کرنے کے لیے مدینہ کے اندر انہوں نے ایک وفد بھیجا۔ تو قریش نے تجدید صلح کے لیے مدینہ کو کس کو بھیجا تھا؟ ابو سفیان کو بھیجا تھا۔ ابو سفیان کی بدیل بن ورقہ سے کدھر ملاقات ہوئی؟ عصفان کے مقام پر ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اسلام قبول نہ کیا ہوا تھا اور قریش کی یہ قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کس بات سے اندازہ لگایا کہ بدیل بن ورقہ مدینہ سے ہو کر آ رہا ہے؟ اس کے اونٹ کی مینگنی سے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے پہلے کس کے گھر گئے؟ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اپنی بیٹی کے بعد یہ کس کے پاس گئے تھے؟ حضور کے پاس گئے تھے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دینے پر ابو سفیان کس کے پاس گئے؟ یعنی حضور سے انہوں نے تجدید معاہدہ کی بات کی، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، تو ان کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد یہ پھر کن کے پاس گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر کے بعد یہ کس کے پاس گئے؟ حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر کے بعد کس کے پاس گئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے کتنے دن پہلے حضرت عائشہ کو سامان کی تیاری کا حکم دیا تھا؟ 3 دن پہلے۔ ماہ رمضان 8 ہجری کے شروع میں حضور نے ایک مختصر سا سریہ کس کی قیادت میں بھیجا؟ ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت کے اندر بھیجا تھا۔ کتنی تعداد تھی اس سریہ کی؟ 8 افراد پر مشتمل تھا۔ کس جانب بھیجا گیا؟ بطن اعظم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ جگہ مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ کس صحابی نے خط کے ذریعے مکہ اطلاع دینے کی کوشش کی؟ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
انہوں نے ان کا گھر ادھر تھا، ان کے خاندان کے افراد تھے، اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت کی خاطر انہوں نے خط کے ذریعے اطلاع دینے کی کوشش کی۔ تو یہ تو پکے اور سچے مسلمان تھے، لیکن یہ ان سے غلطی سرزاد ہوئی جس پر انہوں نے بعد میں ندامت کا اظہار بھی فرما لیا تھا۔ کس کے ہاتھ یہ خط انہوں نے بھیجا تھا؟ ایک عورت کے ہاتھ۔ حضور نے اس خط کو اس عورت سے لینے کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہم، ان کو بھیجا تھا اس عورت سے خط لینے کے لیے۔ اور کیا فرمایا تھا حضور نے کہ کس مقام پر اس عورت کو تم ملو گے؟ روضہ خاک پر۔ فرمایا تھا کہ اس جگہ پر تمہاری اس عورت سے ملاقات ہوگی۔ اسلامی لشکر مدینہ سے کب روانہ ہوا؟ 10 رمضان 8 ہجری کو مدینہ سے یہ لشکر روانہ ہوا تھا۔ مدینہ میں کسے نائب بنا کر حضور مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عباس کس جگہ اسلامی لشکر کو ملے؟ جعفہ کے مقام کے اوپر ملے تھے۔ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث کس جگہ پر ملے؟ ابوا کے مقام پر۔ ابو سفیان بن حارث کو حضور سے ملاقات کا طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے روزہ کس جگہ پر توڑا تھا؟ کیوں سفر کے اندر تھے؟ سفر کے دوران روزہ توڑنے کی گنجائش موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، تو انہوں نے کس جگہ پر روزہ توڑا تھا، افطار کیا تھا؟ اسوان اور قدیت کے درمیان قدید نامی چشمہ پر۔ رات کو کس جگہ پہنچے تھے؟ مر الزہران، وادی فاطمہ میں رات کو پہنچ چکے تھے۔ آپ نے آگ جلانے کا حکم کدھر دیا؟ مر الزہران میں۔ کتنے چولہوں میں آگ لگائی گئی؟ 10,000 چولہوں پر آگ لگائی گئی۔ حضور نے کس کو اپنا پہرے دار مقرر فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور کے خچر پر حضرت عباس کس جگہ سوار ہو کر نکلے؟ مر الزہران کی طرف۔ جب اسلامی لشکر نے مر الزہران میں پڑاؤ ڈالا تو اس وقت قریش نے کس کو خبر لانے کے لیے بھیجا؟ ابو سفیان، حکیم بن خزام اور بدیل بن ورقہ کو۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عباس حضور کے خچر پر سوار ہو کر نکلے تو انہوں نے کس کی گفتگو سنی؟ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنی تھی۔ ابو سفیان کس کے ساتھ آئے اور حضور سے امان طلب کی؟ حضرت عباس کے ساتھ حضور کے خچر پر سوار ہو کر آئے تھے۔ اسلامی لشکر مر الزہران سے مکہ کب روانہ ہوا؟ منگل 17 رمضان 8 ہجری کو۔ حضور نے حضرت عباس کو کیا حکم دیا کہ ابو سفیان کو کس مقام پر روک کر رکھیں تاکہ اسلامی لشکر کو دیکھ سکیں؟ وادی کے تنگ درے میں پہاڑ کے ناکے پر۔ حضور کس رنگ کے دستے میں فروکش ہوئے؟ سبز رنگ کے۔ انصار کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان سے گزرے تو کیا الفاظ ادا کیے؟ آج خون ریزی اور مار داڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر دی جائے گی۔ حضرت سعد بن عبادہ کی بات کا جواب حضور نے کن الفاظ کے ساتھ دیا کہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں قریش کو عزت بخشی جائے گی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھنڈا لے کر کس کے حوالے کیا گیا؟ ان کے بیٹے قیس کو، اور بعض کہتے ہیں ان سے جھنڈا نہیں لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے لے کر حضرت زبیر کو دیا گیا تھا۔ کچھ اوباش قریش کے افراد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کس کی قیادت میں جمع ہوئے؟ اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی قیادت میں۔ کس جگہ پر کھڑے ہوئے؟ ہندمہ کے مقام پر۔ ان افراد میں بنو بکر کا کون سا بندہ ان کے ساتھ کھڑا تھا؟ حماس بن قیس۔ لشکر کو کس جگہ پر ترتیب دیا گیا؟ مر الزہران سے جب ذی طوا پہنچے تو ادھر ترتیب دیا گیا۔ دائیں پہلو پر کس کی قیادت میں بھیجا گیا لشکر؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضرت خالد بن ولید مکہ میں کس طرف سے داخل ہوئے؟ مکہ میں زرعی حصے سے۔
کس جگہ پر ملنے کا حکم دیا؟ صفا پر۔ بائیں پہلو سے کس کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا؟ حضرت زبیر بن عوام کی قیادت میں۔ حضور کا جھنڈا کس لشکر کے پاس تھا؟ حضرت زبیر بن عوام کے لشکر کے پاس تھا۔ حضرت زبیر بن عوام کو کیا حکم دیا کہ مکہ کس جگہ سے داخل ہوں؟ مکہ کے بالائی حصے سے۔ حضرت خالد بن ولید وزیریں حصے سے داخل ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ کس جگہ پر آپ نے ان کو ملنے کا حکم دیا اور جھنڈا گاڑنے کا حکم دیا؟ ہجون کے مقام پر جھنڈا گاڑ کر اسی جگہ انتظار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیادہ پر کس کو مقرر کیا گیا؟ حضرت ابو عبادہ کو۔ کس راستے سے گزرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ بطن وادی کا۔ حضرت خالد بن ولید کی قریش کے لشکر سے کس مقام پر جڑپ ہوئی؟ ہندمہ کے مقام پر۔ کون سے دو صحابی شہید ہوئے؟ قرظ بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیہ رضی اللہ عنہما۔ ہندمہ میں کتنے مشرک مارے گئے؟ 12 مشرک مارے گئے۔ حضرت زبیر نے حضور کا جھنڈا کس جگہ گاڑا؟ ہجون میں مسجد فتح کے پاس۔ حضور جب بیت اللہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ حجر اسود کو چوما اور طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ بیت اللہ کے گرد بتوں کو کس کے ساتھ گرا رہے تھے؟ کمان کے ساتھ۔ کتنے بت نصب تھے؟ 360۔ کون سی آیت کریمہ ساتھ میں پڑھتے جا رہے تھے؟ جاء الحق وزہق الباطل۔ آپ نے طواف کس طرح کیا؟ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر۔ کیا آپ نے طواف کے بعد سعی بھی کی؟ نہیں، کیونکہ آپ احرام میں نہیں تھے، اس لیے آپ نے طواف کے بعد سعی نہیں فرمائی۔ طواف کعبہ کے بعد آپ نے کیا عمل کیا؟ حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان کو کعبہ کی چابی دی۔ کعبہ کے اندر کن کی تصاویر تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان کی تصاویر تھی۔ ان دو انبیاء کے ہاتھوں میں کیا چیز رکھی ہوئی تھی تصاویر میں؟ ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر انہوں نے نصب کر رکھے تھے۔ کعبہ میں لکڑی کا کون سا پرندہ بنایا ہوا تھا؟ کبوتری کا۔ کبوتری کو کس نے توڑا؟ حضور نے توڑا۔ خانہ کعبہ میں آپ کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما، یہ آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے۔ خانہ کعبہ میں کتنے کھمبے تھے؟ 6۔ کعبہ پر کس نے اذان دی؟ حضرت بلال نے۔ اذان بلالی کے وقت قریش کے کون سے سردار سین میں بیٹھے سن رہے تھے؟ ابو سفیان، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام۔ فتح مکہ کے دن آپ کس کے گھر گئے؟ حضرت ام ہانی کے گھر۔ ان کے گھر کون سی نماز اور کتنی رکعت پڑھی؟ چاشت کی 8 رکعت آپ نے پڑھی تھی۔ فتح مکہ کے دن کتنے اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دیا گیا؟ 9 افراد کا۔ ان 9 افراد کی تفصیل انشاءاللہ علیحدہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے گوشہ گزار کی جائے گی۔ ان 9 میں سے کتنے افراد قتل ہوئے؟ 4 افراد قتل ہوئے۔ کتنوں کو معافی ملی؟ 5 کو معافی ملی۔ اسلام قبول کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت کس نے مانگی تھی؟ صفوان بن امیہ نے، اور اس کو حضور نے 4 ماہ کی مہلت دی، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے دن دوران طواف حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے کون آیا تھا؟ فضالہ آیا تھا۔ فتح مکہ کا دوسرا دن بنو خزاع کے ایک فرد نے کس قبیلے کے بندے کو قتل کیا تھا؟ بنو لیث کے بندے کے قتل ہونے پر حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اس کی دیت دینے کا اعلان فرمایا تھا۔ حضور نے کس شخص کے لیے امان لکھ کر دینے کا حکم دیا؟ ابو شاہ یمن کے لیے۔ حضور نے کس پہاڑی پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لی؟ صفا کی پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر۔ حضور جب بیعت لے رہے تھے اس وقت عہد و پیمان کون لے رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں سے بیعت لینے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ مکہ میں حضور نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 19 دن۔ حدود حرم کے لیے نئے سرے سے کھمبے کس نے لگوائے؟ ابو اسید خزاعی سے لگوائے گئے تھے۔ یہ فتح مکہ کے متعلق
عام سوالات تھے، عام معلومات تھی جو آپ حضرات کے گوشہ گزار کی۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔